بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرے لیے تو ایک بہت ہی تکلیف دہ اور بھاری دن ہے۔ میرے عزیز ترین دوست مشاہد اللہ خان کی وفات مجھے تو ہلا کے چلی گئی ہے۔ یقیناً یہ مسلم نون اور پھر اس سے زیادہ میاں نواز شریف صاحب دونوں کا ایک ذاتی نقصان ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں ایسے بندے کا وجود جو ہے یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پورا جس کو کہنے درویش منش انسان قلندری میں زندگی گزاری، آج کے دن بھی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ اتنے عرصے سے وہ پولیٹکس میں ہیں، کراچی کے میئر رہے 91-92 میں، اس کے بعد ایک عرصے سے سینیٹر ہے مسلم نون کی طرف سے۔ لیکن مجال ہے کہ کوئی ذاتی طور پہ ان کی جو حالات تھے بالکل جس کو کہنے ہینڈ ٹو ماؤتھ، ایسے لوگ سیاست میں چراغ ڈھونڈے سے نہ ملے۔ میرا ان سے تعلق بہت پرانا تھا۔ ہم اسلامی جبھی طلبہ میں ایک وقت میں اکٹھے تھے، بلکہ میں اس لحاظ سے اس وقت 72-71 میں شاید متعارف ہوا تھا اور نئے نئے آیا تھا، اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ جو تھا وہ سارے کا سارا جماعت اسلامی کا تھا۔ چنانچہ یہ سارے بھائی، سب سے بڑے مجاہد اللہ خان صاحب تھے، پھر مشاہد اللہ خان صاحب تھے، پھر ماجد اللہ صاحب، پھر راشد اللہ خان صاحب اور ساجد اللہ خان صاحب، کم و بیش سب سے میرا تعلق تھا۔ لیکن مشاہد اللہ خان سے میرا بہت ہی ذاتی اور گہرا تعلق تھا، ہماری ایک ہی عمر تھی۔ مجھے یاد ہے ذرا کہ کالج روڈ پہ ساتھ ہی ایک طرف اسلامی جبھی طلبہ کا دفتر تھا اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ایک سین سا بنتا تھا، اور اس کے اندر ان کا گھر تھا، اور اکثر ہماری بیٹھک وہاں ہوتی تھی۔ میں اسلام آباد یونیورسٹی میں ہوتا تھا اس زمانے میں، وہاں سے آنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا۔ پھر 1977 کی تحریک جو پی این اے کی تھی، شاید ہی کوئی لمحہ ہو کہ جس میں مشاہد اللہ خان صاحب جو ہیں وہ کمر بستہ نہ رہے ہو۔ ان کے اندر ایک سیاسی کیڑا تھا، ایک دلیری، جرأت، عزم، استقلال، کیا کچھ نہیں تھا، ایک آئیڈیلزم تھا۔ یقین جانو مجھے حسرت یہ ہے کہ میں سیاست میں ایسے لوگوں کو دیکھوں جو سیاست میں صرف آئیڈیلزم کی وجہ سے ہیں، جو سیاست میں صرف کوئی ذاتی تشہیر کے لیے یا کوئی گلیمر کے لیے یا ایک مقبولیت دیکھ لی تھی کسی چیز میں، کسی فیلڈ میں، اور اسی مقبولیت کو سینے میں دبوچنے کے ساتھ رکھنے کے لیے دوبارہ سیاست میں کے ساتھ لگاؤ تاکہ ہماری جان پہچان جو ہے لوگوں سے تسلسل سے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اکثر کہتا ہوں، پرویز رشید صاحب ہو، مشاہد اللہ خان صاحب ہو، جاوید ہاشمی صاحب ہو، بے شمار لوگ ہر پارٹی میں 3 4 5 7 ہیں۔ تحریک صاحب میں اعجاز چودھری صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، یہ سپاہی برتھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک عام آدمی کے حیثیت سے اٹھ کے یہ گریڈ 22 اور گریڈ 23 تک سیاست کے گریڈ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یقین جانو کہ سیاست کو ہمیشہ ایک آئیڈیلزم کے طور پر لیا، اور ہر پارٹی میں ملیں گے۔ مشاہد اللہ خان، میرا خیال ہے کہ یوں تو جب میں کہتا ہوں نا کہ اقبال کے جو کلام ہے، اور ان کو خود بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنے اچھے شعر یاد تھے اور ہر طرح کا شعر یاد تھا، لیکن اقبال کا کلام جو ہے میرا لگتا ہے کہ ایسے ہی نوجوانوں کے لیے کہ محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ پی آئی اے کی نوکری لی تو بھی جماعت اسلامی نے زبردستی کروائی کہ وہاں پہ ٹریڈ یونین کے اندر یہ رول ادا کیا، اور انہوں نے وہاں پہ 85 کو پھر جتوایا بار۔ پھر وہاں سے اس کے بعد جب مسلم لیگ ایک دفعہ جوائن کی تو یقین جانیں کہ وہ کہتے ہیں، اقبال کا شعر ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، جو مرے پتخانے میں تو گاڑو کعبہ میں برہمن کو۔ پھر اقبال کا ایک اور شعر ہے، آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روب آئی۔ مجھے بتائیں، حق گوئی میں، بے باکی میں کوئی ان کا ثانی، کوئی ان کے مقابلے کا کوئی دوسرا بندہ؟ کیوں؟ کہ ان کو روبائی نہیں آتی تھی، ان کو چالاکی نہیں آتی تھی۔ یہ اللہ کے شعر تھے،
ان کو صرف گرجنا برسنا آتا تھا. میں جوانی سے لے کے آج تک دیکھتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے کئی دفعہ میں نے پولیس کے سامنے بے شمار جگہوں پہ موت سامنے کھڑی تھی اور میں نے ان کو کسی وقت بھی غیر متزلزل نہیں پایا. ایک کمال کا استقلال تھا. اقبال جو ان کی جو نظریاتی کمٹمنٹ اس کے بارے میں قہاریوں غفاریوں قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہو تو بنتا مسلمان. میں کہتا ہوں یہ چار عناصر ہو تو بنتا مشہد اللہ خان. اب کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈو گے مجھے ملکوں مشہد اللہ خان صاحب ملنے والے نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑا آدمی تھا. پھر میں جدہ میں تھا, میں امریکہ میں تھا. اتفاق سمجھیں کہ پاکستان سے باہر میں جہاں کہیں بھی گیا کسی نہ کسی طور پہ یہ میرے پاس ہے اور میرے پاس ٹھہرے اور مجھے ان کی مہمان نوازی کا شرف رہا. میرا ان سے بہت گہرا تعلق تھا. یہ عمران خان صاحب کے خلاف بہت سخت بولتے تھے اور مجھے بڑا برا لگتا تھا ایک زمانے میں, لیکن یقین جانو کہ ہمارے تعلق کے اندر ذرا برابر جھول نہیں آیا, ذرا برابر ملال نہیں آیا. وہ جیسے تیسے تھے. لیکن بس اللہ نے ہم سب کو گنتی کی سانسیں دی ہوئی ہیں. جب گنتی پوری تو سانس رک گئی. کل رات میں نے ویلاگ بنا کے ان کو فارورڈ کیا. پچھلا بھی ویلاگ بنایا تھا 2-3 دن پہلے. میں ہر نہیں کرتا ہوں, خاص کو ہوتا ہے دلچسپی کا تو میں مشہد اللہ خان کو کرتا تھا. وہ میرے کپر رحم جب بھی دیکھتے تھے بہت اس کی مجھے داد دیتے تھے. تو پچھلے 2-3 ویلاگ پچھلے ہفتے 10 دن سے وہ نہیں دیکھ رہے تھے. میرا خیال تھا کہ شاید سینٹ کے الیکشن میں بزی ہیں. مجھے یہ تو پتا تھا کہ بیمار ہیں اور بہت سخت بیمار ہیں, لیکن مانے نواز شریف صاحب کو کہ جانتے ہوئے اور ان کے بارے میں یہ خبر تقریباً کلوز سرکل میں تھی, وہ کہ چند لمحوں کے مہمان ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دینی تھی اتنی ملنی تھی, لیکن انہوں نے ان کو ٹکٹ دے دیا اور آج ان کے کاغذوں کی سکروٹنی تھی. آج ان کی سکروٹنی جو ہے اللہ میاں کے پاس ہو رہی ہے. اے اللہ اس مرد کلندر کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں جگہ دینا. یہ بندہ بہت بہت اعلیٰ بندہ تھا, ایمان والا تھا, بہت کمال کا مسلمان تھا اور پھر وفادار آدمی تھا, استقلال والا تھا, بے غرض آدمی تھا. کوئی دنیاوی لالچ آج تک اس کے سامنے اس کی پاؤں کی ٹھوکر پہ رہی ہے. مشہد اللہ خان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے. ویسے تو مجھے یقین جانو کہ کسی کام کا دل نہیں کرتا, لیکن چلتے چلتے یہ بھی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے سینیٹرز کی کاغذات کی سکروٹنی کی ہے, پرویز شیخ صاحب کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. پرویز شیخ کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح. مجھے پتہ ہے کہ پرویز شیخ صاحب جو ہے وہ نہیں بھاگ سکتے. 2018 کے جب الیکشن تھے تو مسلم لیگ نے کمال مہارت سے, کمال بے رخی سے, کمال بے رحمی سے جاوید ہاشمی صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا. وجہ یہی تھی. جاوید ہاشمی صاحب چونکہ بہت ووکل ہیں اور لگی لپٹی رکھے بغیر سب کچھ کہہ دیتے ہیں, بلکہ میں انہیں سمجھاتا رہتا ہوں کہ حضور خدا کے واسطے تھوڑا سا پیچھے رہا کریں. وہ بات اب جو ہے بہتر ہے. لیکن جاوید ہاشمی بھی یہ بریڈ ہی کچھ اور ہے. مشہد اللہ خان, جاوید ہاشمی, پرویز شیخ, یہ کچھ لوگ ہی کچھ اور ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کے اجزائے ترکیبی جو ہیں اس کے بارے میں تحقیق کریں. یہ ڈی این اے کو مختلف ہے ایسے لوگوں کا. یہ جرأت رندانہ ہے. مسلم لیگ بہرحال جاوید ہاشمی صاحب کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی. البتہ پرویز شیخ صاحب چونکہ تھوڑے سے سمجھدار بھی ہیں تو بات بہت ہی ملفوف انداز میں کرتے ہیں, کئی دفعہ بہت سخت کرتے ہیں, لیکن پھر بھی خیال تھا کہ شاید ان کو برداشت کر لیا جائے. آج پتہ چل گیا کہ اگر مسلم لیگ نون نے ان کو برداشت کیا ہے اور ان کو پیش کیا ہے, بھائی لوگ جو ہیں وہ برداشت کرنے کے تیار نہیں ہیں. کیا فرق پڑے گا؟ کیا اس سے آپ کی زندگیاں بڑھ جائیں گی, اقتدار بڑھ جائے گا؟ جس طرح مشہد اللہ خان صاحب کی سانسیں گنی ہوئی تھیں, جس طرح میری آپ لوگوں کی بھی گنی ہوئی ہیں, اقتدار کی بھی سانسیں گنی ہوئی ہیں. جو ہے وہ ہے, جو نہیں ہے نہیں ہے. ان لوگوں کو دبا کے کوئی عظمت یا رفت آپ نہیں پا سکتے.
بدنامی کما سکتے ہیں. فیصل بوگڈا جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے بوٹوں کے نیچے. میری خواہش ہے کہ وہ بوٹ آج میرے ویلاگ میں دوبارہ دکھایا جائے, بار بار دکھایا جائے. جو میز کے اوپر آتا ہے اس کے نیچے روندا ہے اس نے پاکستان کے سسٹم کو, پاکستان کے میڈیا کو, اور آج پھر سینے پہ ہاتھ مار کے پھر رہا ہے, کہتا ہے کر لو جو کرنا ہے. پورے سسٹم کو منہ چڑھا رہا ہے, چڑھانا چاہیے. اور ساتھ ایک اور بھی چھوٹا سا کہ سپریم کورٹ نے آج پھر عدالت رہ گئی, مسئلہ لا جان حل ہے. وہ کہتا ہے نا جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا, وہ راز جو ہے, وہ نقطہ جو ہے ہماری سپریم کورٹ نے ڈھونڈ لیا ہے. جسٹس منیر صاحب کی سپریم کورٹ نے یہی نقطہ ڈھونڈا تھا کہ 1935 کے ایکٹ کے مطابق گورنر جنرل جو ہے ایک پوری اسمبلی ہڑپ کر سکتا ہے. آج پھر یہ آئین بتا رہا ہے ہمیں, ہم دو کو ملا رہے ہیں, آرٹیکل 226 کو اور 59 کو, اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے. میں نے ساری انگریزی کی ڈکشنری دیکھ لی, بلیک لا ڈکشنری جس کے تحت نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے وہ میرے پاس نہیں ہے. ساری فرول لی کہ یہ متناسب نمائندگی کا کس حوالے سے ذکر آیا ہے اور اس کو کہاں جوڑا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے 25 چیف جسٹسز نہیں اس کو پا سکے, جو 13-14 الیکشن ہو گئے, کرپشن کے ثبوت دے دیا تحریک انصاف نے, ویڈیو سامنے ہے, اس طرف نہیں جاتے. جج ارشد کی ویڈیو کی طرف نہیں جاتے. کیا جج ارشد کی ویڈیو آنے کے بعد سپریم کورٹ کے اور عدلیہ کے سارے ججوں پہ اعتماد ختم ہو جانا چاہیے؟ یہ ادارہ ختم کر دینا چاہیے؟ اس میں سے موسیقافیاں ڈھونڈنی چاہیے؟ یہ اسی کے بارے میں تو کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں جج ارشد کے اوپر, کہ جس نے اٹھا کے نواز شریف صاحب کو سزائیں دے دی وہ سزائیں قائم ہیں. ارشد صاحب کو جو ہے اپنے کی سزا مل گئی. وہ جج بڑا برا تھا. دنیا کی کسی جگہ پہ یہ دکھا دیں, کوئی بلیک لا ڈکشنری ڈھونڈ لائیں. عظمت سعید صاحب اب تو فراغت کے دن ہیں, اب تو شوق خانم کی بھی اب خدمت کر رہے ہیں, اور براڈ شیٹ کے کیس کی انکوائری کرتے ہوئے اب سارے اداروں کی خدمت کر رہے ہیں. آپ نے تو اور انعام پانے ہیں کہ جھکنے والوں نے رفتیں پائی, آپ نے تو مزید رفتیں پانی ہیں. اب آپ اس کے بارے میں بھی کو بتا دیں کہ کیا کیا کہتی ہیں قانون اور لا ڈکشنری, کیا کیا اس بارے میں کہتی ہیں کہ یہ کوئی عجیب و غریب صورتحال ہے. ہم آئین کی, پارلیمنٹ کی ٹوٹل ڈسریگارڈ. بڑے بڑے قانون دان بیٹھے ہیں, وہ آ رہے ہیں, وہ بتا رہے نہیں ہیں. وہاں پر اٹارنی جنرل کہتا ہے کہ صندوق پہنچا ہوا ہے, وزیر اعظم کہتا ہے مجھے 70 کروڑ کی آفر ہوئی ہے. ویڈیو تحریک انصاف کیا ہوئی ہے, فورنزک نہیں کرانا, کوئی سوموٹر نہیں لینا, اس طرف نظر نہیں, صرف نظر بالکل ایک بالکل کہتا ہے سائڈ سے نکل جاؤ, نیوے ہو کے نکل جاؤ. ایسی صورتحال ہے. پورے قوم کے پورے نظام کا مذاق اڑایا ہوا ہے. یہ الیکشن جو ہے اس طرح کے, یہ تو 250-300 سال پہلے انگلینڈ میں نہیں ہوا کرتے تھے, جب جمہوریتیں نئی پنپ رہی تھی, جب ایک پرانا زمانہ تھا. پتہ نہیں اس ملک کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے والا ہے, کیا کرنے والے ہیں. 1971 جو ہے آسیب بن کے پھر ہمارے سروں پہ سوار ہے. مشرقی پاکستان کھو دیا, کشمیر کھو دیا. کشمیر کے اندر اب ہم وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے, ایک عجیب و غریب ماحول ہے کشمیر کے اندر, کہ وہاں پہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ جی ایک خود مختار کشمیر کا ایک نظام چل رہا ہے. جی بی کو ہم خود مختار بنا رہے ہیں, کشمیر کے اندر موومنٹ چلا رہے ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہم نے اپنے ہرکارے جو عام کیے ہوئے ہیں, اور اوپر سے آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں, اور ساتھ حرکتیں اس کے مختلف کال و فیل میں تضاد ہے. کشمیر کے اندر آپ اپنے بندوں کے ذریعے ہم یہ پھیلا رہے ہیں کہ وہاں پہ خود مختار ایک ریاست قائم ہو جائے. کیا پاکستان کو کتنا کہاں تک چھکیڑ کے جائیں گے؟ اوپر سے یہاں پہ سپریم کورٹ کے اوپن بیلٹنگ, چاہے پی ایم ایل این نے اور چاہے پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت سائن بھی کیا, تو میری مرضی کہ میں نے واپس لے لیا. یہ میثاق جمہوریت تو آج سپریم کورٹ یاد دلا رہی ہے, یہ میثاق جمہوریت سپریم کورٹ نے سینٹ کے الیکشن کیوں نہیں کھلواتے؟ 64 بندوں نے کھڑے ہو کے عدم اعتماد کے اس چیئرمین پہ خفیہ بیلٹنگ میں نہیں کیا. اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا, کسی طرف کوئی جو صورتحال ہے کہ آپ کسی کو ووٹ دیں. میں اگر ووٹ نہیں دینا چاہتا ہوں, آرٹیکل 63 کہاں کہتا ہے کہ جی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کو ووٹ دینا لازمی ہے.
منی بل کو وہ دینا لازمی ہے، آئینی ترمیم ہے کوئی پارٹی کی طرف سے آتی ہے اس کو لازمی ہے۔ کہاں لکھو کہ سینٹ کے الیکشن میں اگر میں امیدوار کو ووٹ نہیں دوں گا تو میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا؟ جب آئین نہیں کہتا اور اجازت دیتا ہے کہ میں اس بارے میں اپنا ووٹ دے سکتا ہوں، تو کیا ہم کیوں اس میں سے خواہ مخواہ مہذب اثر لگا کے کیا اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اداروں کی عزت پامال ہو رہی ہے۔ اگر تو ایک اسکیم کے تحت ہو رہی ہے اور مرضی اور منشے کے مطابق ہو رہی ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ جاری رکھیں، لیکن یہ سب کچھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اوپر بہت بھاری گزرے گا اگر آپ کو اس کی یا کسی کو اس کی کوئی فکر ہے تو۔ وما علینا الا البلاغ۔